السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہمارے ساتھ بہت ہی معزز شخصیت ہمارے سینئر، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے پیارے بھائی ذیشان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال جی میں صاحب؟ جی الحمدللہ، کرم اللہ کا۔ جی ذیشان بھائی کی اگر بات کریں تو یہ منہاج یونیورسٹی کے 8 سیمسٹر میں BSIR کا اسٹوڈنٹ ہیں، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ہمارا سیمسٹر ان کا چل رہا تھا 8 سیمسٹر، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے یونیورسٹی لائف کے حوالے سے جو ان کے ایکسپیرینس رہے ہیں۔ 8 سیمسٹر انہوں نے گزارے، 4 سال کا یہ عرصہ تھا، تو ان سے بات کرتے ہیں کیسا لگا، کچھ شیئر کرنا چاہے، کچھ گائیڈنس دینا چاہے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو، کچھ بتانا چاہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ذیشان بھائی کیا کہیں گے آپ یونیورسٹی لائف کے حوالے سے؟ جی میں صاحب، پہلے تو آپ کا تھینک یو کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کے اس ولاگ کا حصہ بنیں۔ اور دوسرا چیمہ صاحب، اگر منہاج یونیورسٹی میں اگر پہلے دن سے آپ کو کچھ بتاؤں تو میرے جو ویوز تھے، میرے جو مائنڈ میں کوشچنز آ رہے تھے کہ میں اس یونیورسٹی میں آ رہا ہوں تو یہاں کوئی مولوی کا سسٹم ہوگا یا ایسا، تو یہ ان ویوز کو ود ان اے ویک ہی منہاج یونیورسٹی نے دور کر دیا۔ ان کا ویلکم کرنے کا طریقہ، ان کے جو ٹیچنگ اسٹاف، اسپیشلی میں اس کی مینجمنٹ کی بات کروں گا، اگر مینجمنٹ اکیڈمکلی، تو اگر اس کی بات کروں تو انہوں نے ہمیں جو ویلکم کیا تھا اس سے ہمیں ایک چیز کلیئر ہو گئی تھی کہ ہم نے کوئی بھی غلط جگہ چوز نہیں کی ہے۔ دوسرا، اگر میں کہوں کہ میرے جو اس عراق کے اندر جو میرا وقت گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ میرا کوئی بھی ایک ایسا سیمسٹر گزرا ہو جس میں میں نے کوئی ایک ایکسٹرا اسکل نہ سیکھی ہو۔ اس اسکل سے مراد ہے کہ اس یونیورسٹی نے پہلے ہمیں ہماری جو سلیبس سے مراد ہے نالج میں اضافہ کیا، پھر اس کے بعد اس یونیورسٹی نے ہمیں سکھایا کہ اس نالج کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، اس نالج کو ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اور پھر اس نالج کو لوگوں تک پہنچانا کیسے ہے۔ یہ سب کچھ سکھانے میں اس یونیورسٹی کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر یہ یونیورسٹی میں ہمارا جو عرا ہے اینڈ ہو رہا ہے، تو میں اس عرا کو یا اس ڈگری کو یا اس 4 سال کو ختم ہونا نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ ایک عرا آف ایکسیلنس اینڈ ہو رہا ہے، میں کہوں گا کہ ایک عرا آف لرننگ اینڈ ہو رہا ہے، میں کہوں گا کہ سیکھنے کا وہ عمل تھا وہ کہیں رک نہ جائے۔ تو میں نے کچھ کہیں نہ کہیں یہ سوچا کہ اسی یونیورسٹی سے اپنی MPhil بھی کی جائے، اسی یونیورسٹی میں اپنی خدمات بھی دی جائیں۔ حالانکہ اس یونیورسٹی کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہاں پہ جو بچہ کام کرنے والا ہے یا جو کام کر رہا ہے، اس بچے کے لیے یہاں پہ بہت جگہ ہے۔ یہ اس بچے کو خود ہی اٹھاتے ہیں اور اس بچے کو جہاں تک وہ امید کرتا ہے بلکہ اس سے آگے تک لے کے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں اگر ڈپارٹمنٹس کی بات کی جائے تو ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو بالکل اسی طرح لے کے چل رہا ہے جس طرح کہ ایک گھر والے اپنے بچے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میں خاص طور پہ اگر اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے، تو ہمیں کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو اپنے مسائل کو لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مسائل حل ہوں گے، اسی طرح جب ہم ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے تو ہمارے مسائل بھی بالکل ویسے ہی حل کیے جاتے تھے جیسے ہمارے گھروں میں حل کیے جاتے ہیں۔ ادر دین اگر ہماری اپر مینجمنٹ کی بات کی جائے جس میں ہمارے وائس چانسلر صاحب آتے ہیں، ڈاکٹر ساجد محمود صاحب، ان کی اگر میں بات کروں، ایکسیلنٹ تو وہ ہیں ہی، ان کی مطلب ان کی خدمات تو ایسی ہیں کہ ہم انہیں ایکسیلنٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اگر وائس چانسلر صاحب کی بات کی جائے تو وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح گھل مل کے رہتے ہیں کہ ہمیں بالکل فیل نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے کوئی ٹیچر ہیں یا وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی کے۔ باقاعدہ طور پہ ہماری جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کیا ہے۔ جیسا کہ میں اپنی ہی کچھ پرابلمز کی بات کروں تو میرے ہاسٹل کا ایشو ہے، میری اگر اکیڈمکس کا کوئی پرابلم تھا، میرے اگر ایون کہ اگر مجھے کوئی جو ہے ایک ٹاپک میں ایشو آ رہا ہے تو سر ڈاکٹر ساجد محمود صاحب نے ان ٹاپکس میں بھی ہماری مدد کی ہے۔ سو بہت ریئرلی دیکھا جاتا ہے، بہت ریئرلی کیا، میں نے آج تک کسی ایسی یونیورسٹی میں کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ جس میں ایک وائس چانسلر جو ایک اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کے ان کو بتا رہا ہو کہ آپ نے کیسے گروم کرنا ہے، کیسے یونیورسٹی کا نام روشن کیا اور کیسے اپنے آپ کو اس سطح پر لے کے آنا ہے کہ آپ بھی کوئی بڑا کام کر سکیں۔ اچھا ذیشان بھائی، جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، فریشرس ہیں، ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ ان کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں ان کو یونیورسٹی کے حوالے سے تھوڑا سا مزید؟ جی بالکل، سب سے جو مین چیز ہوتی ہے جب آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو جو سب سے مین آپ کا، میں کہتا ہوں کہ جرنی کا جو سٹارٹ کا جو 2 سیمسٹر ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی لائف کو، یا میں کہوں کہ آپ کی 4 سالہ ڈگری کا تعین کر لیتے ہیں کہ آپ نے وہ ڈگری کیسے کرنی ہے، اس ڈگری میں آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، وہ پہلے 2 سیمسٹر آپ کا تعین کر لیتے ہیں۔ جو بچے پہلے سیمسٹر میں اپنے مائنڈ میں یہ چیز لے کے آتے ہیں کہ ہم 4 سال کی صرف ڈگری لینے آئے ہیں، تو وہ بچے میں کہوں گا کہ ڈگری نہ کریں۔
اور اگر آپ نے منہاج یونیورسٹی جوائن کر لیا ہے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ منہاج یونیورسٹی کبھی بھی آپ کو صرف ڈگری دے کر نہیں بھیجے گی، یہ آپ کو وہ سکلز بھی دے گی، یہ آپ کو ایون کہ اس قابل بنا دے گی کہ آپ جب 4 سال کی ڈگری سے نکل کے جائیں گے یہاں سے تو آپ کو کوئی بھی فرم، کوئی بھی ادارہ رکھنے کے لیے آپ کو کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ یہ آپ کو اتنا پالش کر دیتی ہے۔ اور اگر فرسٹ سیمسٹر والے اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو اپنے مائنڈ میں کچھ کوشچنز لے کے آتے ہیں، تو آپ کا سب سے پہلا جو موٹیو ہونا چاہیے وہ ان کوشچنز کو دور کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اپنی ایکیڈیمکس کے صورتحال کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنے آپ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم کہیں دور سے آئے ہیں، خاص کر وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پی ٹی وی کا کورس پڑھ کے آئے ہوتے ہیں یا گاؤں سے آئے ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان بچوں سے بہت پیچھے ہیں۔ تو ان کو یہ سوچنا، میں کہتا ہوں ان کا یہ سوچنا ہی ان کو کہیں درجے انسان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو بالکل، تو آپ جب یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ آپ پہنچے ہیں، آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو آپ کے گاؤں میں سے باہر آتے ہیں، اور ان چند لوگوں میں سے بھی وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹی تک آتے ہیں۔ سو آپ میں کچھ کمی نہیں ہے اور نہ کوئی آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا۔ سو آپ لرننگ سکلز کو اسی طرح گروم کریں جیسے کہ دوسرا اسٹوڈنٹ ہے، کوشچننگ کریں۔ اگر ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ جب آپ نے کلاس میں آنا ہے اور کلاس سے جانا ہے، سو آپ نے چیک کرنا ہے کہ میرے کلاس میں آنے کے بعد سے لے کے میرے کلاس سے جانے تک کیا کچھ مجھے ڈفرینس نظر آیا ہے۔ سو اگر آپ کو لگے کہ مجھے کچھ ڈفرینس نظر آیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا وہ لیکچر، آپ کا وہ ٹائم کہیں نہ کہیں کنزیوم ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی کوشچن آپ نے کلاس سے باہر نہیں لے کے جانا، اپنا مائنڈ وہیں پہ کلیئر کریں۔ آپ نے اپنا کام جا کے کرنا ہے اور ٹیچرز کو چیک کروا، نہ کہ آپ یہ سوچتے رہیں۔ اور پھر کچھ بچوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے نہیں جی یونیورسٹی کا جو ہوتا ہے وہ 1 نائٹ اسٹڈی سے ہم پاس ہو سکتے ہیں۔ سو آپ، ہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ پاس ہو جائیں گے، لیکن میں نے کہا کہ جو یونیورسٹی ٹائم ہوتا ہے وہ سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ کہ اگر آپ نے ایگزام ہی پیپر ہی دینے تھے تو آپ اوپن سے بھی کر سکتے تھے، اگر آپ نے پیپر ہی دینے تھے تو آپ اینول سسٹم پڑھ کے آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا سیکھتے ہیں۔ یونیورسٹی جگہ ہے سیکھنے کی، سکھانے کی اور اپنے آپ کو گروم کرنے کی۔ اچھا ذیشان بھائی، بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی کے اندر آ کے بھی وہ جسٹ خود کو کلاس کی حد تک محدود رکھتے ہیں، تو وہ کوکولر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر آپ کو بعض چیز اسکلز سکھانے کے لیے، آپ کا دوسری چیز جس کی میں آپ کا انٹرسٹ ہو وہ بلڈ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تو میں نے دیکھا بعض اسٹوڈنٹس وہ ان میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ اسپورٹس کی بات کریں، کسی سوسائٹی کی بات کریں، تو آپ نے ایک ایرا گزارا ہے یونیورسٹی کے اندر، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے چیمہ صاحب، بات یہی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں کہوں گا کہ اگر اسپورٹس کی بات کی جائے تو ایک صحت مند جسم کے پاس ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے، تو اسپورٹس جو ہیں وہ آپ کو فریش رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ اسپورٹس کرتے ہیں تو آپ نگیٹیوٹی سے بہت دور رہتے ہیں۔ آپ اسپورٹس کریں گے تو آپ تندرست رہیں گے تو اگین وہی کام آپ کر سکیں گے جو آپ کا مائنڈ سوچ رہا ہے۔ اگر تو آپ تندرست نہیں ہیں تو آپ کیسے وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا دماغ سوچ رہا ہے؟ سو دماغ کے سوچنے کے لیے اور اچھے خیالات آنے کے لیے اسپورٹس ضروری ہے، اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو جتنی بھی ہیں اور ادر دین اسٹڈی کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے آپ کی جو پرسنل سکلز ہیں وہ بہت گروم ہوتی ہیں۔ ایکیڈیمکس میں تو آپ پروفیشن میں جا رہے ہیں، لیکن آپ کی کچھ پرسنل سکلز ہوتی ہیں جو کہ کو کریکولر ایکٹیویٹی سے بہت زیادہ گروم ہوتی ہیں۔